کیا میری خوشی شریر کی موت میں ہے؟ کیا اس میں نہیں کہ وہ اپنی بد روش سے باز آئے اور زندہ رہے؟ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب 18واں باب 21 سے 28ویں آیات مقدسہ۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اگر شریر اپنے تمام کیے ہوئے گناہوں سے باز آ کر رجوع کر لے اور میرے تمام قوانین کو حفظ کر کے عدل و صداقت کا کام کرنے لگے تو وہ بالضرور زندہ رہے گا اور مرے گا نہیں۔ اس کی تمام کی ہوئی خطائیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گی، بلکہ جو راستی وہ کرے اسی کے سبب سے وہ زندہ رہے گا۔ کیا میری خوشی شریر کی موت میں ہے؟ مالک خداوند کا فرمان ہے، اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آ کر رجوع کرے اور زندہ رہے۔ پر اگر صادق اپنی صداقت سے برگشتہ ہو جائے اور گناہ کرے اور ان تمام مکروہ کاموں کے مطابق عمل کرے جو شریر کرتا ہے، تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ صداقت کے جتنے کام اس نے کیے ہوں گے وہ محسوب نہ ہوں گے۔ وہ اپنی بے وفائی اور کیے ہوئے گناہوں کے سبب سے مرے گا۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ خداوند کی راہ راست نہیں۔ اے اسرائیل کے گھرانے، سنو تو، کیا میری راہ راست نہیں؟ کیا تمہاری ہی راہیں ناراست نہیں ہیں؟ جو صادق اپنی صداقت سے برگشتہ ہو کر گناہ کرتا اور مرتا ہے، وہ اپنے کیے ہوئے گناہ کے سبب سے مرتا ہے۔ جو شریر اپنی گزشتہ شرارت سے توبہ کرتا اور عدل و صداقت کا کام کرنے لگتا ہے، وہ اپنی جان کو بچا لیتا ہے، چونکہ اس نے سوچا اور اپنے تمام کیے ہوئے گناہوں سے باز آ کر رجوع کر لیا۔ اس لیے وہ ضرور زندہ رہے گا اور مرے گا نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 130 جماعتی جواب۔ اے خداوند، اگر تو بدیوں کا یاد رکھنے والا ہو تو اے خداوند کون ٹھہرے گا؟ اے خداوند، میں گہرائیوں میں سے تجھے پکارتا ہوں۔ اے خداوند، میری آواز سن، میری منت کی آواز پر تیرے کان متوجہ ہوں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اگر تو بدیوں کا یاد رکھنے والا ہو تو اے خداوند کون ٹھہرے گا؟ اے خداوند، اگر تو بدیوں کا یاد رکھنے والا ہو تو اے خداوند کون ٹھہرے گا؟ لیکن تیرے پاس گناہوں کی مغفرت ہے تاکہ ادب سے تیری عبادت ہو۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اگر تو بدیوں کا یاد رکھنے والا ہو تو اے خداوند کون ٹھہرے گا؟ میں خداوند پر بھروسہ رکھتا ہوں، میری جان اس کے کلام پر امید رکھتی ہے۔ پاسبانوں کی نسبت جو فجر کو دیکھتے ہیں، میری جان خداوند کی زیادہ منتظر ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اگر تو بدیوں کا یاد رکھنے والا ہو تو اے خداوند کون ٹھہرے گا؟ کیونکہ خداوند کے پاس شفقت ہے اور اس کے پاس کثرت سے فدیہ ہے۔ وہ اپنی امت کا فدیہ دے گا اور تمام بدیوں سے اسے چھڑائے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اگر تو بدیوں کا یاد رکھنے والا ہو تو اے خداوند کون ٹھہرے گا؟ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 5واں باب 20ویں سے 26ویں آیت۔ جا اور پہلے اپنے بھائی سے میل کر۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اس کو احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربان گاہ
کے سامنے چھوڑ کر چلا جا، پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب آ کے اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، جلد اس سے میل کر، تا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا، وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔